تسلسل میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے بھی کہ بعض دوستوں نے وہاں کچھ ابہام کا اظہار کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں نے یہ کہا تھا کہ جو منسوخ ہے وہ قرآن نہیں ہے، تو اس سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ دراصل ہمیں تھوڑا سا نسخ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا قرآن مجید کے فہم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نسخ کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا۔ نسخت الشمس الظل کا معنی یہ ہے کہ سورج نے دھوپ کو مٹا دیا۔ نسخ سے ایک تو ہے نا، ہم جب ایک گورنمنٹ ایک قانون نافذ کرتی ہے اور پھر جو سمجھتی ہے کہ اس پر بڑا ریئیکشن آیا ہے یا گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس قانون کو منسوخ کرتے ہیں۔ ان میں تفسیر میں نسخ سے یہ مراد نہیں ہوتی۔ ان میں تفسیر میں نسخ سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا جس میں ایک برائی کی طرف سے ذرا شعور دلایا گیا۔ جب لوگوں کا ذہن کچھ پختہ ہو گیا تو اس چیز کو حرام کر دیا گیا، مثلا شراب ہے۔ اب شراب جو ہے وہ اس زمانے میں بڑی کثرت کے ساتھ پی جاتی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا قرآن مجید نے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرمائیں کہ ان دونوں میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی حرام نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اچھا، پھر ایک تو اسی میں یعنی اشارہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلق نفع تو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے اس کو نفع ہوتا ہے تو کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے نفع ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہوتی، یعنی اشارہ کر دیا گیا لیکن حرام نہیں کہا گیا۔ پھر جب لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوا کہ یہ بری چیز ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اتنی بری چیز ہے کہ ہمیں اس حالت میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے سے منع کر دیا، کچھ اور شعور پیدا ہوا۔ پھر جب لوگوں کا ایک ذہن بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، تو ہر آنکھ کو پوچھتا ہوں کیا تم شراب کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ اب اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب جو پہلی دو آیات ہیں تو ہیں تو قرآن میں موجود نا، لیکن وہ منسوخ ہے، ان کا حکم باقی نہیں ہے۔ تو نسخ یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے یعنی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا نسخ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نہیں، یہ وعدہ کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر چیز کا علم۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو لوگوں کو پہلے دن یہ نہیں کہا کہ تم شراب نہ پیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے دن نہیں کہتا تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہن سازی کی کہ آخرت ہے، تم نے اللہ کی حکم جانا ہے۔ جب لوگ دین کی طرف راغب ہو گئے تو پھر انہیں کہا گیا کہ تم شراب نہ پیو، تم جھوٹ نہ بولو، اس طریقے سے۔ تو یہ ایک تدریج ہے۔ تو نسخ یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے
اسے بدل دینا. جس آیت میں بدلا ہے وہ ناسخ ہے، جس کو بدلا گیا وہ منسوخ ہے. اچھا، اب منسوخ جو ہے اس کی پھر چند قسمیں. بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ الحکم ہیں، یعنی ان کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ التلاوت ہیں، یعنی ان کی تلاوت ختم ہو گئی ہے، حکم ان کا باقی ہے. اب مثلا ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے شراب کی، وہ دونوں آیات میں تو قرآن میں موجود ہے نا، اس میں کہا گیا ہے کہ شراب کا میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے تو قرآن میں موجود، لیکن وہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے. میری اس جملے سے مراد یہ تھی کہ جو آیت منسوخ التلاوت ہوگی وہ قرآن نہیں ہے، تو وہ منسوخ الحکم منسوخ التلاوت. اور تیسری ہوتی ہے منسوخ الحکم والتلاوت، آیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، اس کی تلاوت بھی باقی ہے، باقی اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. تو اس کو قرآنی اصطلاح میں نسخ کہا جاتا ہے. تو میری مراد یہ ہے کہ جو آیات جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی، مثلا الزانی والزانیہ تو اذا زنا یا فرجمہما، ایک روایت ہے کہ بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت جب وہ بدکاری کریں تو انہیں رجم کر دو. حکم تو باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے. اب اس کو قرآن بھی کہا جائے گا اس کی تلاوت. تو جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے وہ قرآن نہیں ہوگا. منسوخ آیات کا قرآن میں باقی ہونا وہ ایک اور پہلو سے ہے اور یہ بات ایک اور پہلو سے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو میں نے مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد بتائی تھی، تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ اس میں کچھ امام ہے اور اس نے اس پہ سنا تھا فیس بک پہ. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ایکچولی بات یہ تھی کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. مکی صورتوں کا ایک اپنا مزاج ہے، مدنی صورتوں کا اپنا مزاج ہے. بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے مزاج یکساں ہو جاتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے. مکی صورتوں میں مدنی آیات ہوتی ہیں، مدنی صورتوں میں مکی آیات ہوتی ہیں. تو مکی صورتیں کتنی ہیں؟ ایک قول کے مطابق وہ 86 ہیں، اس سے جو مدنی ہے وہ 28 رہ جائیں گی. ایک قول کے مطابق وہ 87 ہیں تو وہ 27 رہ جائیں گی. تو یہ مختلف اقوال ہیں، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. تیسری بات، آخری بات پھر میں تصریح کی کرتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کو سمجھنا، اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. یعنی کوئی بھی بات ہے جب آپ اسے اس کے پس منظر سے کاٹ دیں گے تو پھر اس کا مفہوم کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. علم و تفسیر میں اسے اسباب النزول کہا جاتا ہے. اردو میں ہم اس کو شان نزول کہہ دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ہر آیت کا شان نزول نہیں ہوتا. بہت سی آیات اکٹھی نازل ہو جاتی. سورہ الانعام مکمل طور پہ نازل ہوئی تھی اور سرکار نے فرمایا جب یہ نازل ہوئی تو اتنے فرشتے نازل ہوئے تھے کہ زمین بھر گئی تھی فرشتوں سے. بہت سی آیات جو ہیں وہ اس طریقے سے نازل ہوتی ہیں. لیکن قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جنہیں ان کے پس منظر کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. ربط آیات ایک حقیقت ہے. قرآن فہمی کے لیے ربط آیات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ جس کا جو چیز چاہے گا وہ کہتا رہے گا اگر ربط آیات کو چھوڑ دیا جائے. لیکن ربط آیات کی اہمیت کو اس طرح واضح کرنا، اسباب النزول کی اہمیت کا انکار کر دینا، یہ مفسرین کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہمارے متقدمین اور متاخرین کا طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے لیس علی الذین آمنوا جناح فیما اذا تعیموا اذا ما اتقوا. لیس علی الذین جناح فیما تعیموا اذا ما اتقوا. ساتھ میں پڑھیں.
کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان پر کوئی حرج نہیں ہے وہ جو بھی کھائیں پیئیں. توجہ فرمائیں، جو لوگ تقوی اختیار کریں ان پہ کوئی حرج نہیں ہے وہ جو بھی کھائیں پیئیں. اب اگر کوئی بندہ اس آیت کو اس کے پس منظر سے کاٹتا ہے، یہ جو اباحیت پسند لوگ ہیں ہمارے کو اسی آیت کو استدلال کرتے ہیں ایسی آیات سے کہ جو بھی کھاؤ پیو بندے کا دل صاف ہونا چاہیے. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ پہلے شراب حرام نہیں تھی اور بہت سے